معزز صحافی حضرات، آج ہم نے آپ کو اس ہنگامی پریس کانفرنس میں اس وجہ سے بلایا ہے کہ کل وفاقی حکومت فیصلہ کرنے کے لیے جا رہی ہے کہ ہم نے دوسرے سیشن میں جو انہوں نے دیا تھا چھٹی کلاس سے 8ویں کلاس تک کے جو بچے ہیں ان کے لیے اسکول کھولنے کا، جو سعید غنی صاحب نے سندھ میں مؤخر کر دیا تھا، اس کے اوپر وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ کرونا ہے کہ نہیں ہے، ہم نے اسکول کھولنے ہیں کہ نہیں کھولنے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں سعید غنی صاحب، ان کے اوپر پرائیویٹ اسکول مالکان کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کا یہ پریشر ہے کہ سعید غنی صاحب استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے اسکولوں کی اوپننگ کی ڈیٹ آگے بڑھا کر۔ اس سلسلے میں جو پیرنٹس کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو سعید غنی صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر کرونا کو جو نئی ویو آئی ہے، آج سے 27 دن پہلے WHO نے اس کے اوپر کرونا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے، برطانیہ میں اس میں اور سندھ میں جو ہے وہ 8 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد دوبارہ دکانیں بند کرنے کا آرڈر آ گیا ہے۔ تو ایسی کیا ہے صورتحال کہ آپ ہمارے بچوں کو قربانی کا بکرا بنا کے آزمائشی طور پہ اسکول کھولنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ اس ادارے میں کرونا اگر ہوا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ 88 اسکول جو ہیں یا جو 88 سے زائد اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ اوپننگ ہونے کے بعد بند ہو گئی۔ اچھا، اپنے موقف کے ساتھ میں جو مختلف لوگ ہیں ایسوسیشنز کے، پرائیویٹ اسکولز کے، ان کا موقف یہ ہے کہ صاحب یہ چند اسکولوں میں ہوا ہے، 2,04,000 اسکولز ہیں، سسٹمز ہیں، اس میں سے اگر یہ ہو گیا تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے ایک بھی بچے کو بھی قربانی کا بکرا نہیں بنانے دیں گے۔ آپ دوسری بات کہ آپ جو ہے وہ فیسوں کے لیے یہ اسکول کھول رہے ہیں، اگر آپ کو تعلیمی خدمات دینی ہیں تو آپ تعلیمی خدمات کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ہم اسکول کھول رہے ہیں لیکن ہم فیس نہیں لیں گے جب تک یہ اسموتھ نہیں ہو جائے گا۔ اب ایک اسکول کھلا، ساری فیسیں بغیر فیسوں کے بچے کو اسکول میں نہیں آنے دے رہے، ہم نے ساری فیسیں جمع کرا دی، وہاں پر ایک کرونا ڈائگنوز ہو گیا، اسکول بند ہو گیا، فیسیں کہاں گئی ہماری؟ ہمیں کون دے گا وہ فیسوں کا حساب؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یس کرونا، نو اسکول، اینڈ نو اسکول نو فیس۔ 25 پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہمیں تعلیمی خدمات پرائیویٹ اسکولوں سے لینی پڑی۔ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایک سروس انڈسٹری ہیں، ایک کاروباری ادارے ہیں کہ جہاں پر تعلیم دے کر پیسے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ خدمت کر رہا ہے، کسی NGO کے تحت اسکول چلا رہا ہے، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بھی بچے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں خدمات کے عوض پیسے لے رہے ہیں۔ اب اگر وہ خدمات انہوں نے ہمیں دی ہی نہیں تو پیسے کس بات کے؟ اگر آپ کہتے ہیں آن لائن کلاسز، تو آن لائن کلاسز بچہ 6 گھنٹے اسکول جاتا، آپ 1.5 گھنٹے کی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو اس کی بھی فیس 25% بنتی ہے۔ جتنی خدمت لیں گے اتنے پیسے ہم دے دیں گے۔ اب اسی طریقے سے جو بڑے بڑے فرینچائز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو ریسٹورنٹس ہیں وہ بند ہیں، جہاں پر ہم لوگ ریگولر جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، تو ہم یہ کہیں کہ صاحب ان کو جا کے جمع کرائیں کہ بھائی یہ 10,000 روپے ہم سے لے لیجئے، ہم آپ کے ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں آئے، اپنا نقصان پورا کر لیجئے۔ کاروبار ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ اب صورتحال ایک اور بہت ہی صورتحال یہ ہے کہ ہم سال بچا رہے ہیں آپ کے بچے کا۔ فروری سے اسکول بند ہوئے، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر بھی گزر گیا، سال تو ہمارے بچے کا ضائع ہو چکا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم 9 مہینے کے 2 تعلیمی سیشن کرائیں گے۔
آپ جو 32 کلو کا بستہ ہمارے بچے کو بیچتے ہیں اس میں سے بھی 50% کورس پڑھاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ 9 مہینے میں 100% کورس کیسے پڑھا لیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور وہ بچے کی ایبلٹی اور قابلیت کیا ہوگا؟ اور اس وقت بچہ اسکرین ایڈکٹڈ ہوا ہے. پورے پاکستان کے بچے اس وقت جو ہے وہ مختلف ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں. وہ 2-4-5 مہینے کے اندر اندر کیسے واپس آئیں گے؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو اگر 1 سال ضائع ہوگا تو 5 سال پیچھے ہوگا. بالکل نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کسی بچے کا ایک تعلیمی سال ویک ہوتا ہے تو اس کو ریپیٹ کرا دیا جاتا ہے. ہمیں معاشی بحران کا سامنا ہے پیرنٹس کو. پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارا بچوں کو راشن ملے. سیکنڈ پرائرٹی یہ ہے کہ ہماری بجلی نہ کٹے. اور تھرڈ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم جس مکان میں رہتے ہیں, جو کرائے پر رہتے ہیں, ان کا کرایہ ادا ہو جائے. اس کے بعد اگر پیسے بچتے ہیں تو ہم دوسری چیزیں کریں گے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور کسی بھی صورت میں پیسے لے کر آئیے. اور روز کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ جو ہیں میرے پاس, دن میں کوئی 8-10 ہزار واٹس اپ آ رہے ہیں مختلف گروپس میں کہ ہم جاتے ہیں, اسکول کی انتظامیہ ہم سے بدتمیزی کرتی ہے. ایک توجہ آپ کی اور دلانا چاہتا ہوں ایک بات پر کہ جب یہ کرونا شروع ہوا اور اسکول بند ہوئے تو اس وقت کنڈر گارڈن کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ایڈمیشن ہوئے تھے. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل آج تک نہیں دیکھی, کبھی اسکول نہیں گئے. ان کی فیسوں کے چالان پیش کر دیے گئے ہیں کہ یہ بھی ادا کریں. بھائی ہمارا بچے نے تو زندگی میں اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی, گیا ہی نہیں ہے, ابھی اس کا ایڈمیشن ہوا. ان کی تعداد, ان بچوں کی تعداد بھی پورے پاکستان میں ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے, اور اس کی فیس بھی مانگی جا رہی ہے. اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ 20% فیس میں رعایت دی جائے, اس کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ہم بھی نہیں تیار ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں 20% رعایت دی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ سے ایجوکیشن سروسز نہیں لی ہے تو آپ ہمیں جو ہے فیس بھی ہم نہیں دیں گے. جب اسکول کھلیں گے, اور ہم پیرنٹس نے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے, اہم نقطہ ہے کہ ہم نے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے بچوں کا یہ سال ضائع ہو چکا ہے. جس کلاس میں وہ پڑھ رہے تھے اسی کلاس میں ہم ان کو اگلے سال ریپیٹ کریں گے اگر کرونا ختم ہو گیا تو. اور کرونا کے خاتمے تک اسکول میں وفاقی وزیر تعلیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ کرونا کے خاتمے تک آپ اسکول نہیں کھولیں. اگر آپ نے اسکول کھول دیے اور کرونا جو ہے وہ پھیل گیا بچے سے بڑوں کو, بڑوں سے ان کے پیرنٹس کو, گرانڈ پیرنٹس کو, تو اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہوگی. اور اس میں جو بھی ڈیمیجز ہیں وہ وفاقی حکومت کو دینے ہوں گے. میں سعید غنی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سعید غنی صاحب ان کاروباری لوگوں کے پریشر میں نہ آئیے. آپ نے سب سے پہلے سندھ میں لاک ڈاؤن کیا تھا, اور ابھی بھی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اسکول نہ کھولیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تعلیمی سال فروری تک آپ 1 مارچ سے اگر کرونا نہیں ہے تو اسکول کھولیے. اور اگر آپ کو جلدی ہے, جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی اس بات کی ہے کہ ایک فیسیں لینی ہے, صرف فیسیں لینی ہے. اور بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو فیسیں دے بھی چکے ہیں. تو میری آپ سے اچھا ایک اور اہم نقطہ ہے کہ جن لوگوں کو پریشر کر ماؤں کو فون کرتے ہیں, والدین میں سے ماں کو فون کرتے ہیں کہ آپ یہ فیسیں ادا کر دیں ورنہ آپ کے بچے کا سال ضائع ہو گیا ہے. ہم نے اپنے اویئرنیس دی اپنے پیرنٹس کو کہ بھائی ہمیں جو ہے ہم یہ سوچ لیا ہے, آپ سمجھ لیں, کیونکہ اگر شروع کے 2-3 مہینے ہوتے تو ہم سوچتے کہ 8-9 مہینے پڑھا لیں گے, لیکن اب تو 7 مہینے گزر چکے ہیں. اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو کورس کور کرا سکیں. تو میرے تمام پیرنٹس سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچے کو اسی کلاس میں جس میں وہ پڑھ رہا تھا اس کی ایجوکیشن گھر پر دیجیے. اور جو اہم مسئلہ ہے, جو دھمکی دی جا رہی ہے, وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ آپ کے بچے کا سال ضائع ہو جائے گا. اور جب وہ کہتا ہے کہ سال ضائع ہو جانے دیجیے, ہم اگلے سال پڑھا لیں گے, تو بولا جی آپ کا نام کاٹ دیا ہم نے, اور آپ جائیے اور دوبارہ ری ایڈمیشن کرائیے گا جب بھی جائیے گا. پھر ایک الائنس بنا کر ایک فیصلہ کیا گیا کہ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے اور آپ کو سیکیورٹی ڈپازٹ بھی واپس نہیں کریں گے اور آپ کو ایڈمیشن فیس بھی واپس نہیں کریں گے. تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے.
کرونا کے خاتمے اور اسکول فیس اور وفاقی حکومت اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کرا رہی پیرنٹس کے اور اسکول ایسوسیشن کے درمیان، جبکہ ان کو اس مسئلے میں آن بورڈ لے کر سب کو فیصلہ کرانا چاہیے تھا. ایک بات، ابھی ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے، یہاں پر میرا یہ فرسٹ سیشن ہے. سیکنڈ سیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ابھی ایک مطالبہ نہیں کیا ہے کہ جو آپ 60% اسکول غیر رجسٹرڈ چلا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے. یہ مطالبہ ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جو ریکوائرڈ کوالیفائی نہیں کرتے اسکول کھولنے کے لیے، جو سید غنی صاحب نے بھی کہا اور آپ کے بل میں کہ چوڑے روڈ کے اوپر ہو، اسکول میں گراؤنڈ ہو، وہ سارے اسکول بھی ہم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے. ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اسکول جو اے لیول اور بی لیول، او لیول اور اے لیول کرا رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، ایز اے کمپنی رجسٹرڈ ہیں، ان کے معاملے کی تحقیقات کرائی جائے. ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ ایجوکیشن کے نام پر یہ اسکول لے رہے ہیں اس کا حساب کتاب دیا جائے، کیونکہ نظام اور نصاب پر ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی صرف ہمارا موقف یہ ہے کہ یس کرونا، نو اسکول، نو اسکول، نو فیس. کوئی سوال کرنا چاہیں آپ؟ دیکھیں لا جو ہے، اب سوال ہو گیا آپ کا مکمل. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی کاشف مرزا صاحب آج ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو تھے میرے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کو دے رہے ہیں اور صرف 4-5 اسکول جو ہیں وہ کرونا سے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے بیٹھ کر آن بورڈ کا، میں نے اس وجہ سے ان کو جواب نہیں دیا کہ سب کو پتہ ہے کتنے اسکول سندھ میں، کالجز، یونیورسٹی سیل ہوئی ہیں. نمبر 1، 20% ڈسکاؤنٹ وہ یہ کہہ کر دے رہے ہیں کہ صرف 2 مہینے دیں گے، مارچ اور اپریل، کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس میں کوئی ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں کیا ہوا ہے کہ کس مہینے دینا ہے. پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 تو کم ہے، 10 سے 15% اینول انکریز بھی دیجئے اور اینول فیس بھی دیجئے. یہ دونوں بھی ہم لیں گے، اور الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو دینے پڑیں گے. اس وقت جتنے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ صحافی حضرات، آپ سب کے پاس فیس چالان گھر میں موجود ہوگا یا جیب میں موجود ہوگا، اور وہ 1 روپے کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کھلی. اور وہ اسکول جو بند ہے اس کے پیسے مانگ رہے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے اور ایسا ہی ہے، لیکن ان کا مطالبہ کہنا یہ ہے کہ ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ تو ہر اسکول دے رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جی بہتر نہیں تھا کہ 7 مہینے میں جہاں اسکول بند ہے اور اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے اور جو سید غنی صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ مزید 3-4 مہینے اسکول بند، تو سرکاری اسکولوں کی حالت بہتر کر لیتے، درسی کتابوں کو چھاپ دیتے. پرائیویٹ اسکولوں کا دھندا آلریڈی بند کرنے کی سندھ حکومت کوشش کرتی، پچھلے 16 سال سے حکومت میں ہے، وزارت تعلیم ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے. سابقہ جو منسٹر ہے وہ اپنی بچی کو اسکول میں، سرکاری اسکول میں داخلہ کرا کے ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، وہ ہٹا دیا جاتا ہے. خود کے ان کے سب کے بچے بڑے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں بھاری فیسیں دے کے پڑھ رہے ہیں. یہ مطالبات آپ لوگوں کے مندرجات میں شامل کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ اس 1 سال میں کم سے کم اسکول بہتر کر لیتے؟ اگر اسکول بہتر نہیں ہوں گے تو پرائیویٹ اسکول مافیا مزید بڑھتا جائے گا. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی، اور آج آپ کے سوال کے جواب کی صورت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 25 سے لاگو ہو جاتی، 25A جب پاس ہوئی 2010 میں، 18ویں ترمیم 2010 میں آئی، اور اس کے بعد 2013 میں سب سے پہلے 3 سال کے بعد قانون سازی کی سندھ گورنمنٹ نے. 2014 میں اس کے لیے قانون، اس میں یہ تھا کہ قانون سازی صوبائی حکومتیں کریں گی. 2014 میں اس پر قانون سازی کی بلوچستان نے، 2015 میں پنجاب میں کی. 2013 میں قانون سازی کرنے کے بعد مینڈیٹری تھا، لازمی تھا کہ اس کو نوٹیفیکیشن جاری کیا. 2015 میں نوٹیفیکیشن سندھ حکومت نے جاری کیا، یعنی آئین کے حصہ بننے کے 5 سال کے بعد. اسی طریقے سے پنجاب نے کیا، KPK نے قانون سازی نہیں کی.
8 अरब रुपए दिए गए इस मद में। निसार खोड़ो साहब उस वक्त वज़ीर तालीम थे। वो 8 अरब रुपए में एक बुक छपी है अंग्रेज़ी में, जिसका उर्दू और सिंधी तर्जुमा छपवाने के पैसे नहीं हैं। और जो प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट कर रही है, अपना डीजी साहब कर रहे हैं कि डायरेक्टर से एक डीजी की पोस्ट क्रिएट की गई, उसके नीचे डायरेक्टर लगाया गया, ये सब आपके इल्म में है। हमारा रोना यह है कि अगर आप 25A पर अमल दरामद करा लें, सरकारी स्कूलों से अस्तबल ख़त्म कर लें, टीचर वो भर्ती कर लें, प्राइमरी टीचर जिनको प्राइमरी की स्पेलिंग आती हो, और सेकेंडरी टीचर वो भर्ती कर लें, तो ये हमने आपसे पहले कहा, आप वो जुमला आपने मेरा शायद स्किप किया, कि हम ये बात अभी फ़िलहाल इमरजेंसी के तौर पे ये 2 मसाइल जो हैं इस पर बात कर रहे हैं कि स्कूलों को खोलने और फ़ीस की अदायगी के लिए। इसके बाद जो निज़ाम और निसाब की जो बात है उसके ऊपर हम अगले उसमें बात करेंगे। और ये जो पेरेंट्स फेडरेशन है, इसको कम से कम 20 साल पहले बन जाना चाहिए था। वन साइडेड गेम था। जो स्कूल वाले कहते थे, आज भी मैंने कहा प्रोग्राम में, और मैं आपके तवज्जुह से भी सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक मिसाल बता दीजिए कि कोई पेरेंट आपके पास कोरोना से पहले गया और उसने कहा फ़ीस में हमें 10 रुपये की रियायत कर दें। हमने नहीं कहा। हमने कहीं से भी पैसे किए, आपको दिए, आपके सारे जायज़ नाजायज़ मुतालबात पूरे किए। आपने कहा किताबें हमसे ख़रीदो महंगे दामों, हमने ले लिए। आपने कहा यूनिफॉर्म फला जगह से ले लो, हमने ले लिए। आपने भारी भारी 32-32 किलो के बस्ते जो हैं वो 32-32 किलो के बच्चों को पकड़ा दिए, हमने ले लिए। बच्चों को मना कर दिया कि साहब ये ट्रॉली बैग में भी नहीं लेकर जाए, अपने कंधे पर लाद कर लेकर जाएँ। वो बच्चा कंधे पर, जो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाना था उस दिन भी आपने वो मंगा लिए। मैंने कहा ना कि 4-5 मुतालबात मैंने आपको ऐसे बताए जो हम नहीं कर रहे हैं अभी। क्यों नहीं कर रहे हैं? इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को जो पेरेंट्स ने फ़ीस, एडमिशन फ़ीस उन स्कूलों में वो बहुत बड़ी तादाद है। अच्छा, एक चीज़ की मैं वजाहत करूँ, वो रह गई थी बात, कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जो NGO के बेसिस पे चल रहे हैं, जिनकी फ़ीसें 1000-1500 रुपये से कम हैं। उनके लिए हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं, और वो उन्होंने क्योंकि पैसे इतने अर्न नहीं किए हैं तो वो शायद ये नुकसान नहीं भर सके, अपनी बिल्डिंग का किराया नहीं भर सके। तो मेरा उनसे ये गवर्नमेंट से मुतालबा है कि उन तमाम स्कूलों को गवर्नमेंट जो है वो आइन की शिक नंबर 25A के तहत एक बजट मुख्तस कर कर उन लोगों को इमदादी पैकेज दे। दूसरी एक और बात थी कि 17 लाख टीचर्स हैं। ये कहते हैं 15 लाख, हम कहते हैं 17 लाख टीचर्स हैं। 17 लाख में से 16.5 लाख को बेरोज़गार कर दिया गया है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुदकुशियाँ क्या पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली नो। आपने पैसे अर्न किए हैं, आपने एक कारोबार किया है, कारोबार में नफ़ा नुकसान होता है। आप खिदमत तो नहीं कर रहे हैं, आप तो कारोबार कर रहे हैं। तो आपने अगर वो पैसे देने हैं उनको, तो आपने देने हैं, और आपकी वजह से वो बच्चे टीचर्स हैं। तो मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि टीचर्स को तनख्वाह दी जाए, क्योंकि उनसे हमारे बच्चों का उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, एक मोहतरम रिश्ता है। टीचर बाप के बराबर होता है, माँ के बराबर होता है, और वो भूखे मरेंगे तो वो हमारे बच्चे को सही तालीम। जी, और कोई सवाल? मेरे इल्म में जी बिल्कुल। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, मतलब ये भी एक तरह से देखें, मैं इस पर कोई बात इस वक्त नहीं करना चाहता कि हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा। डायरेक्टर स्कूल, हमने, हमारी रिसर्च टीमें काम कर रही हैं, मैं आपको बताऊं, और हमने ये कोई हैपॉजिट वे में अचानक जाकर ये हमने काफ़ी तैयारी के बाद ये प्लेटफॉर्म बनाया है। हमारी टीमें काम कर रही हैं, पूरी रिसर्च हम कर रहे हैं कम्प्लीटली के डायरेक्टर डीजी के ऑफिस में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, और क्या हो रहा था, ये सब हमारे पास है। हमारे पास स्कूलों का डेटा जमा कर रहे हैं। हमें ये पता है कौन से स्कूल सालाना कितने अरब रुपए कमा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि 70-70, 80-80 अरब रुपए नेक्स्ट टू टैक्स आमदनी है उनकी, और वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? वो हम दे रहे हैं। 5 करोड़ पेरेंट्स पे कर रहे हैं ये रकम इन स्कूलों को। 2.5 करोड़ बच्चा हमारा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, 5 करोड़ बच्चा हमारा सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। और सरकारी स्कूलों की जो हालत ज़ार है, वो हालत ज़ार नहीं बल्कि ज़ार कहें आप,
کہ وہ جو حالت ہے اس پر آپ صرف ہر آدمی کے علم میں اتنے ویڈیوز اویلیبل ہیں، اتنے ساری چیزیں ہیں. وہ تعلیم کا بجٹ وزیر اعظم پاکستان نے فرمایا کہ جو لوٹی ہوئی دولت واپس حاصل کریں گے وہ ایجوکیشن پر خرچ کریں گے. بھائی پہلے بجٹ آپ نے کیا اس کو تو صحیح یوٹیلائز کر لیں. جو حکومت پاکستان کا بجٹ ہے، آپ بتائیے کراچی میں کوئی ایک ماڈل اسکول بنایا گیا کہ کہا جائے کہ صاحب یہاں کچھ اسکول ہیں، 2 4 5 اسکول ہیں. لیکن ابھی میں ابراہیم حیدری میں ایک اسکول دیکھا کہ جس میں 10ویں کلاس تک کا اسکول ہے، پورے اسکول میں ایک ٹیچر ہے. وہ باری باری ہر کلاس میں جا کے لیکچر دیتا ہے کہ اس کو شاید یہ ہے کہ وہ والے زیادہ تر گھوسٹ ٹیچرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، سفارش پر رکھے ہوئے ہیں. بے تحاشا بھرتیاں کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کی بھرتیاں کی گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن کو ایجوکیشن کی الف بے کا بھی نہیں پتا. تو نہیں جی، ہمارے اس وقت تقریباً 52 ایسوسیشنز پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور ہم تیزی سے آرگنائزیشن کی طرف جا کر اگلے 1 سے 2 مہینے میں پورے پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ہزار ایسوسیشنز جو ہیں وہ آ جائیں گی. ہم 1 سائیڈڈ ان کو واک اوور نہیں دیں گے. اور میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے صرف 15,000 ٹیسٹ کیے ہیں، جس میں سے آپ کے 750 پرسوں کی بات ہے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں. آپ ٹیسٹنگ بڑھا دیجئے، 50,000 کر دیجئے ڈیلی، 1 لاکھ کر دیجئے. آپ دیکھیے جو ریشو آ رہا ہے کیا آ رہا ہے. اور اس میں وہ جو موقف ہے ان کا کہ جی بچہ آیا ہے اور اس کو کرونا ہو گیا ہے. بھائی گھر سے لے کر آیا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ بچے کو گھر سے کرونا ٹیسٹ کرا کر کون بھیجے گا؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تمام ٹیچرز کا کرونا ٹیسٹ کرانا. ایک بچہ پورے اسکول میں ہو جائے گا، سارے بچوں کو کرونا پھیل جائے گا. اس وجہ سے میں وفاقی گورنمنٹ سے دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کرونا کنٹرول کریں. یہ فیسوں کے چکر میں اسکول نہ کھولیں. کیونکہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب مختصراً دے دیتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے تعلیمی ٹائکونز ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور میں ہے. اس کی وجہ سے ابھی جی جی وہ تو دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں وہ جو ٹیوشن فیس ان کی اپرووڈ ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے، ایک تو رجسٹرڈ نہیں ہے اکثر، تو وہ اس کے ساتھ وہ مختلف چیزیں لگا رہے ہیں. اب وہ آرمی پبلک اسکول کے واقعی وہ کتنا سال ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے نام پر سیکیورٹی کے پیسے لے رہے ہیں. 1 سال کے بچے سے کمپیوٹر لیب چارجز لے رہے ہیں. یہ تو سارے ان کے اپنے ہیں. دیکھیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں. اور اب تو ہم تو اس مسئلے پر جا ہی نہیں رہے کہ وہ کون سے پیسے لے رہے ہیں. کہ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے ہمارا بچہ اسکول نہیں گیا ہے، اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے، آپ کہہ رہے ہو پیسے دے دو. جی بالکل صحیح ہے، دکانوں پر رکھ کر بیچ رہے ہیں. اور ہم آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کر دوں، یہ پیرنٹس ایسوسیشن جو ہے وہ صرف پرائیویٹ اسکول کے پیرنٹس کی نہیں ہے، یہ تمام اسکولوں کے پیرنٹس کی ہے. یہ تو فیڈریشن تمام اسکولوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اور بھائی ہم تو آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں سرکار سے کہ اگر آپ سے نہیں چل رہے ہیں اسکول، ہمیں دے دیجئے، ہم چلا لیں گے. ہم چلا سکتے ہیں. ہم پیرنٹس میں ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. اور ایک اور بات، ایک صاحب نے مجھ سے بھی فرمایا، ذمہ دار ہیں، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ آپ بیچ کا راستہ نکالیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بیچ کا راستہ بھی نکالنے کے لیے تیار ہیں. آپ ایسا کریں، اپنی بیلنس شیٹ لے آئیے، جو آپ کے ایکسپنسز ڈیورنگ کرونا ہیں وہ ڈیوائڈ کر ہم سے پیسے لے لیجیے، ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ میسج دے رہا ہوں کہ لے لیجیے. آپ نقصان بھی برداشت نہیں کیجیے، لیکن پروفٹ میکنگ تو نہ کریں نا. اس وقت میں پروفٹ میکنگ تو نہ کریں، منافع نہیں کمائیں ہم سے. ہم اس وقت لٹے پٹے ہیں، ہماری آمدنیاں 25% بھی نہیں رہ گئی ہیں. کاروبار ابھی تک بہت سارے بند ہیں، کاروبار اسموتھ نہیں ہوئے ہیں. اتنا ظلم نہیں کریں. آپ ہمارے پیسوں سے اپنے اسکول چلا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ سر. اریبا کا جو کیس ہوا تھا اس پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ ہم وہاں پر گئے تھے پہلے دن، اس کے والد سے ہم نے بات کی. اس نے کہا کہ یہ دوسری منزل سے گری ہے. سیکنڈ ڈے
उसी दिन रात को एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर कि वो 6 स्टेप चढ़ी है और गिर गई है, उस पर फिट्स पड़ते थे, जबकि उसके बाप ने कहा हम सेकंड डे गए घर पर स्वयं में शरीक होने के लिए, तो गली में सन्नाटा था, कोई आदम ना आदमजाद, लोग घरों से बाहर भी नहीं झाँक रहे थे। खैर हमने दरवाज़ा बजाया, ऊपर से उनकी ताई आई, हमने कहा जी क्या मसला है, वो काश बच्ची के लिए, बोला जी वो अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी थी, उसका इंतकाल हो गया। मैंने कहा स्वयं था, बोला हमने औरतों ने घर में कुरान पढ़कर स्वयं कर दिया। मर्द कहाँ है, बोला मर्द सारे काम पे चले गए। हमने कहा ये आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, सईद गनी साहब ने कहा था उस पर कार्रवाई हो रही है, और वो हो रहा है। 1.5 घंटे के अंदर मालिक को छोड़ दिया गया। हम DSP के पास गए, कोई FIR कटी, कोई इन्वेस्टिगेशन उनका नहीं, कोई नहीं। तो मैं मुतालबा करता हूँ आपके तवस्सुस से कि अरीबा इसको बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। 70 मिनट उसको जो है वो हॉस्पिटल नहीं भेजा गया, उसके बाप को काम से वापस बुलाया गया, और जब काम से वापस बुलाया गया तो उसको चालान भी दिया गया कि ये फ़ीस भी भर दीजिएगा, और वो जाकर वो उसकी डेथ हो गई बेचारी की। अब मैं ये जब हमने उससे वालिदैन से कहा, उनके जी हम कोई कुछ नहीं करना चाह रहे, आपको भी पता है वो कुछ नहीं करना चाह रहे। फिर उसकी माँ से पूछा हमने कि वो बीमार थी, आज के 2 अखबारों में छपा है, बड़े अखबारों में। उनका नहीं जी बिल्कुल बीमार नहीं थी। अब 6 कदम चढ़ी है और गिर गई है, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे गिर गई, क्या हुआ, कोई ना कोई तो बात हुई होगी, तो उसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो कई वाक़यात हुए हैं कि मास्क पहनने की वजह से बच्चे बेहोश हो गए। छोटा बच्चा, छोटे फेफड़े होते हैं उसके, आप उसको मास्क पहना कर रखेंगे तो आप मुझे बताइए कि उस पर ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी, उसको परेशानी होगी कि नहीं होगी। आप कहते हैं हम SOP फॉलो कराएंगे, SOP कैसे फॉलो करा सकते हैं? आप घर में बच्चों से SOP फॉलो करा सकते हैं? कोई स्कूल वाला कोई करा सकता है? क्या फॉलो हो रहे हैं? क्या ये जो CNG की टंकियों पर बैठ कर स्कूल वैन वाले जिन्होंने यूनियन बना लिया कि हमें भी पूरे पैसे दो वरना हम बच्चा लेकर नहीं जाएंगे, वालिदैन इस पर भी बहुत परेशान है, तो वो क्या CNG की टंकियों पर बिठाकर भेड़ बकरियों की तरह जो लेके जा रहे हैं, क्या वो SOP फॉलो कर सकते हैं? मुमकिन नहीं है। क्या आप SOP फॉलो कर, कंडीशन तो यही है ना। फिर आप 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे और 3 दिन पढ़ाएंगे, तो यानी 6 घंटे पढ़ाएंगे, यानी 6 घंटे डेली पढ़ाते थे, आप 6 घंटे हफ्ता पढ़ाएंगे, फीस पूरी लेंगे जी। देखें आगे, अच्छा सवाल है, मेरा ख्याल था कि पहले हो जाना चाहिए था। हम आज लीगल नोटिस दे रहे हैं इनको, उसमें वो तमाम क्लासेस लिख रहे हैं कि आपने स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है, ये है फला फला और प्रॉब्लम है, आपकी फ़ीस नहीं ले सकते। ये बैठे हुए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं नासिर रिजवान साहब, तो आज हमने एक तफसीली लीगल नोटिस बनाकर हम वफाकी हुकूमत और तमाम इनकी एसोसिएशन और सबको पार्टी बनाकर, और हम ये केस डायरेक्ट जो है चारों वज़राए तालीम को और उनको पार्टी बना के हम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का नोटिस हम देकर एक ये बात। दूसरा, अरीबा वाले मसले पे अगर 3 दिन के अंदर या 4 दिन के 3-4 दिन रख, क्योंकि अभी ये मसला स्कूलों को ओपनिंग का मसला है, अगर नहीं किया, कोई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने नहीं आई, मेरा मुतालबा पहले भी था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी भी मैं कह रहा हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम में कमीशन बनाएँ इसके ऊपर एक, और ये तहक़ीक़ात करें कि जो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्कूलों में क्यों मौजूद नहीं है, फ़र्स्ट एड के लिए क्यों मौजूद नहीं है, टीचर कोई 1 या 2 मेडिकल ट्रेंड मौजूद क्यों नहीं है, और ये जो 70 मिनट तक या 50 मिनट या 60 जो भी वो कह रहे हैं, लेकिन वैसे तो उनके वालिद बता रहे हैं 70 मिनट, उस बच्ची को इर्द गिर्द कम अज़ कम 10 हॉस्पिटल हैं जो 3 मिनट की मसाफत पर हैं, तो उस बच्ची को हॉस्पिटल क्यों लेकर नहीं जाया गया, उसको क्यों मरने दिया गया, ये सारी चीज़ें सवालिया निशान हैं। हम अपना बच्चा भरोसे और अमानत के तौर पर स्कूल भेजते हैं,
ہمیں پتہ یہ چلے کہ اسکول میں اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اور نارمل آپ نے روٹین دیکھا ہوگا آپ کے بچوں کے ساتھ, اس کو جب بخار ہوتا ہے یا کوئی نزلہ یا کوئی ایسی چیز ہوتا ہے, شدید بخار ہو جائے یا زخمی ہو جائے, تو والدین کو فون کرتے ہیں بھائی آپ لے کے جائیے, اور اس کو لائبریری میں کسی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں, اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. کئی دفعہ میں اپنے بچے کو لے کر آیا ہوں کہ بھائی 102-3 بخار ہو گیا, میں نے کہا بھائی اس کو کوئی ایک سیرپ پیناڈول کا بروفین کا کوئی چیز, کہیں گے نہیں جی ہم نہیں رسک لیں گے, آپ لے کے جائیں اپنا بچہ, آپ کی وہ ہے. تو ہم صرف بچہ بھیجیں, فیس دیں اور منہ مانگی فیس دیں, یہ ہے. تو ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کے آنے سے پہلے آپ تھوڑا دیر سے آئے, ہم نے یہی کہا تھا ہم نظام و نصاب پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کرونا کے ایشو سے نپٹ کر اور اس فیسوں کے مسئلے سے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیس کا مسئلہ ہر حال میں وفاقی حکومت کو, جو آپ کہہ رہے ہیں نا شفقت محمود صاحب لفٹ نہیں کرا رہے ہیں, یہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہم ملک گیر پیمانے پہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے. اور میں ابھی بتا نہیں رہا ہوں, لیکن ہمارا احتجاج انتہائی انوکھا اور منفرد ہوگا, لیکن اس سے اس حکومت کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. تھینک یو سر. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ یس کرونا, نو اسکول, نو اسکول, نو فیس.